بسم اللہ الرحمن الرحیم واما تخصیصه بالاضافة او الوصف فلكون الفائدة اتم كما مر واما تركه فظاهر مما سبق واما تعريفه فلإفادة السامع حكما على امر معلوم له بأحد طرق التعريف بآخر مثله او لازم حكم كذلك نحو زید اخوک و امر المنطلق باعتبار تعریف العہد او الجنس و عکسہما والثانی قد یفید قصر الجنس على شیء تحقیقا نحو زید الامیر او مبالغۃ لکمالہ فیہ نحو امر الشجاع وقیل الاسم متعین للابتداء لدلالته على الذات والصفة للخبریة لدلالتها على امر نسبی ورد بأن المعنى الشخص الذي له الصفة صاحب الاسم وأما كونه جملة فللتقوي أو لكونه سببا لما مر واسميتها وفعليتها وشرطيتها لما مر وظرفيتها لاختصار الفعلية إذ هي مقدرة بالفعل على الأصح. پہلے یہاں تک دیکھتے ہیں. مسند کے احوال کا ذکر شروع ہے نا. مسند کے احوال. مسند کے احوال میں سے ایک حالت ہے، مسند کی حالتوں میں سے ہے مسند کی تخصیص کرنا. کیا کرنا؟ تخصیص کرنے کا مطلب ہے مسند نکرہ ہو. مسند کیا ہو؟ نکرہ ہو، اور اس نکرہ کے افراد میں اضافت مضاف الیہ لا کر کے یا وصف لا کر کے کیا کر دینا؟ تخصیص کر دینا. نکرہ کے ذریعے صفت لا لی جائے، یا نکرہ کے ذریعے سے نکرہ کی طرف اضافت کر دی جائے تو نکرہ میں کیا ہو جاتی ہے؟ تخصیص. اور وہ نکرہ بن جاتا ہے نکرہ مخصصہ. تو مسند کو نکرہ مخصصہ بنانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، مقصد کیا ہے؟ تو کہا فلکون الفائدتی اتم. فلکون الفائدتی وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ فائدے خبر میں تمامیت واقع ہو، پورے طور پر جو ہے یعنی فائدہ مکمل حاصل ہو. اسی لیے مسند کو کیا لا لیا جاتا ہے؟ بولیے. نکرہ مخصوصہ لا لیا جاتا ہے. جیسے اگر میں یوں کہتا جاءنی زید غلام. زید غلام ہے. زید کیا ہے؟ غلام ہے. تو اس میں عموم ہے. کس کا غلام ہے؟ تو اب فرض کیجئے کہ غلام کے دو افراد ہیں، دو طرح کے افراد ہیں. ایک غلام ہے غلام غریب، اور ایک ہے غلام رجل، اور ایک ہے غلام مرأہ. ٹھیک ہے؟ دو طرح کے غلام فرض کیجئے، ایک غلام اور ایک غلام مرأہ. تو ہم نے اگر یوں کہا زید غلام رجل، زید تو یہ اس لیے لایا تاکہ آپ کے لیے اس بات میں پورے طور پر فائدہ حاصل ہو جائے کہ زید کس کا غلام ہے؟ رجل کا غلام ہے، مرأہ کا غلام نہیں ہے. یہ ہوا فائدہ میں اتمیت. فائدہ میں مکمل آپ کو فائدہ حاصل ہوا تخصیص کے ذریعے سے. یا مثال کے طور پر ایک عالم وہ ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے، اور ایک عالم وہ ہے جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا. تو ہم نے کہا زید عالم، تو آپ کنفیوز ہوں گے کہ یار یہ عالم وہ ہے جو علم پر عمل کرنے والا ہے یا وہ جو علم پر عمل نہیں کرتا. تو ہم نے کہا زید عالم یعمل علی علمہ. تو یعمل علی علمہ کے ذریعے ہم نے اس کی کیا لائی؟ صفت. عالم مسند کی ہم نے یعمل علی علمہ کے ذریعے کیا لائی؟ بعلمہ کے ذریعے صفت لائی. تو یہ صفت جو ہے فائدے میں تمامیت پیدا کرنے کے لیے لایا تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو. ٹھیک ہے؟ تو مسند کی تخصیص لانے کا مقصد ہے فائدے میں فائدے کو پورا پہنچانا، فائدے میں تمامیت کا معنی پیدا کر دینا. اچھا، اور کبھی کیا ہوگا کہ اس طرح کی حاجت اگر آپ کو نہیں ہے تو وہاں بغیر تخصیص کے آپ مسند کو لائیں. جیسے زید عالم، زید کیا ہے؟ ایک عالم ہے، جبکہ آپ کا ارادہ اس طرح کے تخصیص کا نہ ہو. یہ ہوئی تخصیص اور ترک تخصیص. اب اس کے بعد معرفہ اور نکرہ کب لایا جاتا ہے مسند کو؟ کس کو؟ معرفہ اور نکرہ کب لایا جاتا ہے؟ تو مسند کو معرفہ لانے کی انہوں نے دو وجہ بیان کی ہے. بہت خطرناک کیمیکل.
عجیب جیسا ایک دم مہاکاری عجیب۔ پہلا فائدہ یہ بیان کیا ہے مسند کو معرفہ لانے کا۔ معرفہ جیسے اللہ ربنا، اس میں جلالت اللہ جو ہے یہ بھی معرفہ ہے، اور ربنا یہ بھی کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ تو اس میں جلالت مبتدا ہے اور ربنا اس کی کیا ہے؟ خبر ہے۔ تو ربنا مسند ہے اور معرفہ ہے، ربنا معرفہ ہے اور مسند بھی ہے۔ تو مسند کو یہاں معرفہ کیوں لایا گیا؟ مسند کو ربی اللہ، ربی اللہ، یہاں اس میں جلالت مسند ہے، اس میں جلالت کیا ہے؟ اور معرفہ ہے۔ تو معرفہ لانے کی وجہ کیا ہوتی ہے مسند کو؟ حالانکہ مسند جو ہے خبر واقع ہو تو اس میں اصل یہ ہے کہ نکرہ لایا جائے، لیکن اس کو معرفہ بھی لاتے، جیسے ربی اللہ، ربی اللہ میں اس میں جلالت معرفہ مسند ہے اور معرفہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کے معرفہ لانے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو دو وجہ بیان کی ہے، پھر اس کے بعد اس کے اندر تفصیل ہے۔ پہلی وجہ یہ بیان کی ہے کہ سامع کو یعنی سامنے والے کو حکم کا افادہ کرانا مقصود ہوتا ہے، حکم کا فائدہ پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ حکم کا فائدہ سمجھتے ہیں؟ یعنی جو بات معلوم نہیں اس کو جانکاری دینا، حکم کا فائدہ کا آسان مطلب یہ سمجھیے۔ اور ایک ہے لازم فائدہ، فائدہ خبر اور لازم فائدہ بھول گئے؟ فائدہ خبر کا مطلب اس کو وہ خبر معلوم نہیں تھی، ہم نے اس کا خبر دیا، جانکاری دے دی، ہے نا؟ اور ایک ہے کہ لازم فائدہ کے سامنے والوں کی یہ بات بتانا کہ جو بات آپ کو معلوم ہے وہ بھی معلوم ہے، آپ کا نام ابراہیم ہے، تو یہ اس میں فائدہ خبر نہیں ہے کہ ہم اس کو بیچارے کو معلوم ہی نہیں تھا کہ میرا نام ابراہیم ہے اور ہم نے اس کو بتایا، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ کب بولتے ہیں؟ لازم فائدہ، یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو جو بات معلوم ہے وہ مجھے بھی کیا ہے؟ معلوم ہے۔ زید عالم ہے، یہ دو مقام پر بولا جائے گا، یا تو لازم فائدہ کے تحت یا فائدہ خبر کے تحت۔ اگر سامنے والے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کون عالم ہے کون جاہل ہے تو کہا زید عالم ہے، یہ فائدہ خبر ہوا، ہے نا؟ اور سامنے والے کو معلوم ہے اور وہاں پہ میں کہوں کہ زید عالم ہے، اس کا مطلب میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو بات آپ کو معلوم ہے وہ مجھے بھی کیا ہے؟ لازم فائدہ، سمجھ رہے نا؟ یہ دو چیزوں کا افادہ کرانے کے لیے، یہ دو چیزوں کا افادہ کرانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن کیسے ہوتا ہے کہ اس میں حصر ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ حصر ہو جاتا ہے۔ ایک ہے کہ زید امیر، زید بادشاہ ہے، اور ایک ہے زید الامیر۔ عربی میں جب یہ دو لفظ بولا جائے معرفہ نکرہ کے ساتھ تو دونوں کا مطلب الگ الگ ہوگا۔ زید الامیر، یہاں پہ زید کا جو مسند ہے الامیر، اس کو ہم نے بطور معرفہ پیش کیا۔ کیسے پیش کیا؟ تو اس کا ایک فائدہ تو نارمل یہی ہے کہ فائدہ یا لازم فائدہ حاصل ہوا، لیکن یہ معرف باللام لانے کی صورت میں، کیا لانے کی صورت میں؟ یعنی معرفہ لانے کے چند صورتیں ہیں نا، ایک تو ہے کہ الف لام کے ذریعے معرفہ لایا جائے، یا اضافت کے ذریعے معرفہ لایا جائے، یا ضمیر کے ذریعے معرفہ لایا جائے۔ تو الف لام کے ذریعے اگر اس کو معرفہ لایا گیا، کس کے ذریعے؟ الف لام کے ذریعے معرفہ لایا گیا، تو اب وہاں پہ ایک اس میں فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اس مسند کو مسند الیہ پر منحصر کرنا مقصود ہوتا ہے، تحقیقی طور پر، یا پھر تحقیقی طور پر نہیں، ادعائی طور پر۔ تحقیقی طور پر کا مطلب ہوتا ہے کہ ریئل میں بھی وہ بات ویسی ہو جیسے آپ نے کہا، اور ادعائی طور پر یہ مطلب ہوتا ہے کہ ریئل میں بات ویسی تو نہ ہو لیکن آپ ویسا ہونے کا کیا کر رہے ہو؟ دعویٰ کر رہے ہو، آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ایسا ہی ہے، یہ ہے ادعا کسی چیز کا۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں دو مثال دی ہوئی ہے کہ ہم نے کہا زید الامیر زید الشجاع، دونوں کا اردو ترجمہ ہوگا زید امیر ہے زید بہادر ہے، لیکن صرف یہی ترجمہ نہیں ہوگا، بلکہ زید الامیر، امیر کا حصر ہو جائے زید پر، زید میں امیر کا ہونا منحصر ہو جائے گا، اور معنی ہوگا زید ہی امیر ہے۔ کیا معنی ہوگا؟ تو یہ اگر ایسے علاقے میں بولا، امیر یعنی گورنر اس کو کہتے ہیں، ایسے علاقے میں بولا گیا جہاں پر زید کے علاوہ کوئی گورنر امیر نہیں ہے، تو یہ تحقیقی طور پر حصر ہوا کہ نہیں ہوا؟ تحقیقی طور پر حصر ہوا کہ زید ہی امیر ہے، زید کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے۔ اچھا، اور ایک یہ کہ ادعائی طور پر بولا جائے، جیسے زید الشجاع، زید ہی بہادر ہے،
اور کوئی بہادر نہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، زید کے علاوہ بھی کیا لوگ ہوتے ہیں؟ بہادر ہوتے ہیں. لیکن یہ جب متکلم نے یہ دعویٰ کر لیا، سوچ لیا کہ ہمارے نزدیک جو ہے صرف بہادر کون ہے؟ زید ہی ہے. اب اس نے جب کہا زید الشجاع، تو یہاں پر بھی حصر ہے. یہاں پر بھی کیا ہے؟ یعنی اونلی، جس کو بولتے ہیں نا انگریزی زبان میں، اس کو بتانا مقصود ہے، حصر کو بتانا مقصود ہے. لیکن اس کے باوجود یہ بات تحقیقی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ادعائی ہے. ٹھیک ہے؟ چاہے اس میں لازم فائدہ ہو یا فائدہ خبر ہو، اس سے غرض نہیں ہے. معرفہ لانے کا مقصود لازم فائدہ ہوتا ہے یا فائدہ خبر ہوتا ہے، لیکن اس میں اگر الف لام کے ذریعے اس کو معرفہ لایا گیا ہے تو ساتھ ہی ساتھ یہ قصر کا اور منحصر ہونے کے معنی پر بھی کیا کرتا ہے؟ وہ دلالت کرتا ہے. دیکھیں ترجمہ، کہتے ہیں اما تعریفہ فلافادۃ السامع، سامع مفعول بھی بنے گا کس کا؟ افادہ مصدر کا. تو فلافادۃ السامع حکما علی امر معلوم، یا فلافادۃ السامعی ایسا بھی بول سکتے ہیں، مضاف ہے. ٹھیک ہے، مضاف ہے، بلکہ فاعل ہے اس کا، معاف کیجئے. سامع کا فائدہ پہنچانا، سامع کا کیا پہنچانا؟ سامع کو فائدہ پہنچانا، نہیں، سامع کو فائدہ پہنچانا. فلافادۃ السامع یا سامعی حکما علی امر معلوم له باحد طرق التعریف بآخر مثلہ او لازم حکم کذالک. کذالک سے مراد ہے کہ حکمن علی امر معلوم له باحد طرق التعریف بآخر مثلہ. کذالک سے مراد ہے. دو فائدہ دیا تعریف کا. اما تعریف ہو، لیکن مسند کو معرفہ لانا. تعریفوں میں حاضر کا مرجع کون ہے؟ مسند. مسند کو معرفہ لانا تو کس لیے ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں فلافادۃ السامعی، سامع کو فائدہ پہنچانے کے لیے. سامع کو، سامع یعنی مخاطب کو فائدہ پہنچانے کے لیے. کس چیز کا فائدہ؟ حکمن، حکم خبر کا، جس کو آپ فائدہ خبر کہتے ہیں. علی امر معلوم، ایسے مسند الیہ پر جو اس کو کیا ہے؟ معلوم لہو. لہو میں حاضر کا مرجع سامع، جو سامع کو کیا ہو؟ سامع کو معلوم ہو. باحد طرق التعریف، ٹھیک ہے، بآخر مثلہ، تعریف یعنی معرفہ بنانے کے طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے، یعنی الف لام کے ذریعے سے یا اضافت کے ذریعے سے. الف لام کے ذریعے سے یا اضافت کے ذریعے سے، یا معرفہ کی طرف، وہی اضافت ہی ہے. یعنی دو طریقہ جو ہے نکرہ کو معرفہ بنانے کا، عام طور پر دو طریقہ ہے کہ اس کو معرفہ کی طرف کیا بنا دیا جائے؟ مضاف، یا پھر الف لام اس پر کیا کر دیا جائے؟ داخل کر دیا. تو معرفہ بنانے کے طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے بآخر مثلہ، اسی کے مثل دوسرے اسم کے ساتھ. یہ آخرہ سے مراد ہے مسند. آخرہ سے مراد کیا ہے؟ اسی کے مثل مسند کے ذریعے سے. اسی کے مثل یعنی جیسا مسند الیہ معرفہ ہے ویسا ہی مسند بھی کیا ہو؟ معرفہ ہو. تو جب جیسا مسند الیہ معرفہ ہو ویسا ہی مسند بھی کیا ہو؟ معرفہ ہو. معرفہ کے طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے ذریعے سے مسند کو بھی معرفہ لایا گیا ہو، تو ایسی صورت میں حکم، وہ اس خبر کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سامع کو حکم کا فائدہ پہنچانا. سامع کو حکم کا فائدہ پہنچانا ایسی بات پر جو بات اسے کیا ہو؟ معلوم ہو. او لازمہ حکمن، یا کس کا فائدہ پہنچانا؟ کذالک، اسی طرح، یعنی دونوں کیا ہو؟ دونوں معرفہ ہو. ہاں، معرفہ ہو، دونوں معرفہ. مسند الیہ بھی معرفہ ہو اور مسند بھی کیا ہو؟ معرفہ ہو. جیسے زید اخوک، یہ مثال اس مسند کی ہے جس کو اضافت کے ذریعے کیا لایا گیا ہے؟ معرفہ بنایا گیا ہے. اور یہاں پر فائدہ کون سا حاصل ہو رہا ہے؟ خبر کا. دیکھیے، فائدہ خبر یا لازم فائدہ؟ لازم فائدہ. زید تمہارا بھائی ہے، تو جس کا بھائی ہے اس کو پہلے سے معلوم ہے کہ میرا زید کیا ہے؟ بھائی ہے نا. ہاں، اس میں فائدہ خبر بھی ہو سکتا ہے. بولیے کیسے؟ اس کو معلوم نہیں تھا کہ زید کیا ہے؟ میرا بھائی. اور اب نئی بات کی جانکاری دیتے ہوئے کہے زید اخوک، زید اخوک. تو یہاں پر فائدہ خبر بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کو؟ وَأَمْرٌ الْمُنْطَلِقُ، اور امر کیا ہے؟ چلنے والا ہے. یعنی اس کو یہ تو معلوم تھا کہ امر نام کا کوئی شخص ہے، یہ بھی معلوم تھا کہ کوئی نہ کوئی چل رہا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ چلنے والا ہے، امر چل رہا ہے. تو اس لیے وہاں پہ لازم فائدہ خبر کے طور پر کہا امر منطلق، امر المنطلق.
اچھا یہاں پہ چاروں مثالیں بنا سکتے ہیں، زید اخو کا اور اخو کا زید المنطلق اور المنطلق، جو آپ کا مقصود ہے، جس کو آپ مبتدا بنانا چاہیں مبتدا بنائے، جس کو خبر بنانا چاہتے ہو، لیکن طے ہے کہ جس کو آپ مبتدا بنائیں گے اس کو پہلے لانا پڑے گا اور جس کو خبر بنائیں گے تاکہ التباس کا خوف نہ ہو، تاکہ بے اعتبار تعریف العہد، عہد کے ذریعے معرفہ لانے کے اعتبار سے، یعنی الف لام چاہے عہد خارجی ذہنی لائیں، اب الجنس یا کس کے ذریعے سے جنس کے لیے لے کے آئیں، او عکسہما یا ان دونوں کے علاوہ، یعنی ان دونوں کے علاوہ سے مراد نہ تو الف لام جنس کے لیے لائیں نہ تو عہد کے لیے لائیں بلکہ اضافت کے لیے لائیں۔ معرفہ کس طور پر بنائیں آپ؟ اضافت کے ذریعے سے۔ تو جو طریقے سے بھی آپ معرفہ بنائیں، جب دونوں معرفہ ہوگا تو وہاں پہ لازم فائدہ اور فائدہ خبر کا افادہ سامع کو پہنچانا ہوگا۔ والثانی، اور دوسری صورت یعنی الف لام کے ذریعے سے معرفہ بنانے والی صورت، کس کے ذریعے سے؟ قد یفید قصر الجنس علی شیء، کبھی افادہ کرے گا جنس کو شے پر منحصر کرنے کا، کس کا؟ شے سے مراد مسند الیہ پر، جنس کو یعنی اس خبر کو، جنس سے مراد اس خبر کو، یعنی الف لام جنس کے لیے آتا ہے تو معاف کیجیے، دوسری صورت سے مراد یہ جنس والی صورت، دوسری صورت سے مراد کیا ہے؟ جنس والی صورت۔ تحقیقی طور پر، یعنی یہ بات یا تو کیسے ہو؟ تحقیقی طور پر، نحو زید الامیر، جیسے امیر، یہ کب بولا جائے گا؟ جب اس کے شہر میں کوئی اور امیر نہ ہو، او مبالغتاً، یا حصر کیسے کیا ہو؟ مبالغہ کے طور پر، لکمال ہی فیہ، اس وجہ سے کہ وہ والا جنسی معنی جو ہے اس کے اندر کیسے پایا جا رہا ہے؟ مکمل طریقے سے، کمال کے طریقے سے۔ جیسے امر الشجاع، کیا کہنا؟ امر ہی بہادر ہے، مطلب بہادری کمال طریقے سے اسی کے اندر پائی جاتی ہے، باقی کسی میں اگرچہ دوسرے اور بھی کیا ہوں بہادر ہو، لیکن بہادری کا معنی جو ہے جن سے بہادری اس کے اندر جو ہے وہ بطور کمال کے پایا جائے تو کہا جائے گا امر الشجاع۔ ٹھیک ہے، یہاں سے وقیل الاسم متعین للابتداء سے ایک اختلافی بات کی طرف اشارہ ہے، تھوڑا سا باریک اختلاف ہے، سمجھیے۔ اختلاف یہ ہے کہ ایک ہے عربی زبان میں اسم ذات اور ایک ہے اسم وصف، کیا ہے؟ دونوں اسم ہی کی قسم ہیں، لیکن ادب کی کتابوں میں یا تفسیر وغیرہ میں جب کئی تفسیر ہوتی ہے تو اسم کو صرف اسم ذات کو اسم کہیں گے، اسم ذات کو کیا کہیں گے؟ اور اسم وصف کو وصف کہیں گے۔ دونوں کا مطلب کیا؟ پنکھا یہ اسم ذات ہے اور اس کا تیز ہونا، قیمتی ہونا، خوبصورت ہونا یہ کیا ہے؟ تو وصف کا حمل اسم ذات پر ہوتا ہے، وصف کا حمل کس پر ہوتا ہے؟ اسم ذات پر ہوتا ہے، یعنی اور اسم ذات کا حمل وصف پر نہیں ہوتا، یعنی پنکھے پر ہم اطلاق کریں گے خوبصورت ہونے کا، اس ہے نا، لیکن وہ کہتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خوبصورت ہونے پر پنکھے ہونے کا اطلاق نہیں کریں گے، یعنی خوبصورت ہونا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا زید پر، گلاس پر، ٹیبل پر، سب پر کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس میں وصف ہے، اس میں اور پنکھا ہونا کسی چیز کا، اس پر اس کا اطلاق کر سکتے ہیں کہ یہ گلاس پنکھا ہے تو یہ کاپی پنکھا ہے، وہ پنکھا ایسا بول سکتے ہیں کیا؟ سمجھ گئے بات کو؟ اس میں ذات کا اطلاق وصف کے لیے، وصف اس میں ذات کا اطلاق غیر پر نہیں ہوتا، لیکن اس میں وصف کا اطلاق کیا ہوتا ہے؟ غیر پر ہوتا ہے۔ یہ ایک فارمولہ ہے، یہ کیا ہے؟ اسی فارمولے کے تحت یہاں پہ ایک مثال دیکھیے، امر الشجاع، اس میں ذات کون ہے؟ امر، اور اس میں وصف کون ہے؟ شجاع۔ تو بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جب اس میں ذات اور اس میں وصف ایک جگہ جمع ہو جائے تو وہاں طے ہے کہ محکوم علیہ اور مبتدا اور مسند الیہ بنے گا اس میں ذات، کون بنے گا؟ اس میں ذات، اور طے ہے کہ اس میں وصف کو کیا بنایا جائے؟ مسند بنایا جائے، خبر بنایا جائے، اس کا حمل کیا جائے، وہ محمول بنے، کیا بنے؟ وہ محمول بنے، محکوم بنے، مسند بنے، مخبر بھی بنے، وہ مخبر عنہ نہ بنے۔ تو جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو پیچھے جو کہا نا کہ زید المنطلق، زید اس کو عکس کر کے کیا بول سکتے ہیں؟ اس قاعدے کے تحت بول سکتے ہیں کیا؟ نہیں بول سکتے ہیں، اس قاعدے کے تحت
کیوں؟ کیونکہ منطلق اسم وصف ہے اور زید کیا ہے؟ اسم ذات ہے. زید کیا ہے؟ تو کہتے وقیل الاسم متعین للابتداء، اور کہا گیا ہے کہ اسم سے مراد اسم ذات مبتدا ہونے کے لیے کیا ہو جائے گا؟ مبتدا ہونے کے لیے متعین ہو جائے گا. اسم ذات جو رہے گا ایسا نہیں کہ آپ جسے چاہو کیا بنا دو، المنطلق زید اور زید المنطلق، ایسا اختیار آپ کو، کیونکہ زید اس میں ذات ہے نا، تو طے ہے کہ زید ہی کیا رہے، تو مبتدا بننے کے لیے اس میں ذات کو طے کریں گے. کیوں؟ لدلالتی علی الذات، کیونکہ اس میں ذات کس پر دلالت کرتا ہے؟ ذات پر، شخصیت پر. والصفۃ للخبریت، اور صفت، اس میں صفت جو ہے متعین ہو جائے گا کس کے لیے؟ خبر ہونے کے لیے. لدلالتها علی امر نسبی، اس لیے کہ اس کی دلالت کس پر ہوتی ہے؟ امر نسبی پر، ایسی چیز پر جس کی کسی نہ کسی طرف نسبت کی جاتی ہے. سونے والا ہونا، عالم ہونا، جاہل ہونا، کالا ہونا، گورا ہونا، پیلا ہونا، نیلا ہونا، یہ سب کیا ہے؟ ہاں، یہ سب اس میں وصف ہے. کیا ہے؟ اور یہ کسی نہ کسی شے پر دلالت کرتے پھریں گے اس طرح سے. تو جب یہ بات ہے کہ اس میں ذات کے لیے مبتدا ہونا طے اور اس میں وصف کے لیے خبر ہونا، تو زید المنطلق میں یہ کہنا کہ اس کا الٹ المنطلق زید بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. تو اس قاعدے کا جنہوں نے اطلاق کیا ہے، جنہوں نے بات اس قاعدے کے بارے میں بولی ہے، اس کا جواب دیا ہے رد. اس اعتراض کا کیا ہے؟ جواب دیا گیا ہے. اس اعتراض، یعنی یہ اعتراض کرنا کہ اس میں ذات ہی مبتدا بنے گا اور اس میں وصف خبر بننے کے لیے طے ہے، اس کا کیا دیا گیا ہے؟ جواب دیا گیا ہے بأن المعنى الشخص الذي له الصفة صاحب الاسم، کہ یہاں پر بھی اس میں ذات میں وصفیت کا معنی ایک طرح سے آ جاتا ہے. جب ہم کہتے ہیں زید عالم ہے، جب کیا کہتے ہیں؟ زید عالم ہے. تو یہاں تو طے ہے کہ زید جو اس میں ذات ہے اس کو ہم نے برابر مبتدا بنا دیا اور اس میں وصف کو خبر بنا دیا. لیکن یوں کہ العالم زید، عالم کون ہے؟ زید. عالم کون ہے؟ زید. یہ کب بولا جائے گا پتہ ہے؟ اگر سوال کیا جائے کہ زید کیا ہے، عالم ہے، جاہل ہے، تو ہم جواب دیں گے زید العالم. اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ عالم کون ہے، تو ہم کیا بولیں گے؟ العالم زید. العالم، یعنی اگر یہ پوچھا جائے کہ یہ صفت سے متصف شخص کون ہے، تو کہا جائے گا صاحب اسم ہے. یہ اسم والا زید جس کا نام ہے وہ کیا ہے؟ اس صفت والا ہے. سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آئی؟ تو دونوں کا مقام اور محل موجود ہے. تو گویا کہ اس میں ذات میں بھی وصفی معنی آیا کہ نہیں آیا؟ کہ عالم ہونے کی صفت والا وہ شخص ہے جو یہ اس اسم سے متصف ہے، زید ہونے سے متصف ہے. زید ہونا جس کے اندر پایا جا رہا ہے وہی شخص کیا ہے؟ عالم ہے. تو کہتے ہیں رد، اور جواب یہ دیا گیا کہ بأن المعنی، معنی یہ ہے کہ الشخص الذی لہ الصفت، کہ وہ ذات جس کے لیے وہ صفت ہے، صاحب الاسم، وہ کیا ہے؟ اسم والا ہے. وہ ذات جس کے لیے یہ صفت ہے وہ کون ہے؟ صاحب اسم ہے. وہ ذات جو عالم ہے وہ کون ہے؟ وہ شخص ہے جس کا نام کیا ہے؟ زید ہے. یہ جواب دیا جائے اور اس میں وصف معنی پایا گیا. تو یہ بات جو ہے پورے طور پر درست نہیں ہے کہ اگر اس میں ذات اور اس میں صفت دونوں ایک جگہ جمع ہو جائے تو طے ہے کہ اس میں صفت جو ہے خبر بنے اور اس میں ذات مبتدا بنے. یہ بات ہمیشہ درست موقع اور محل کے اعتبار سے اس کا الٹ ہو سکتا ہے. جیسے اردو زبان میں نے سمجھانے کے لیے کہا کہ اگر یہ سوال کیا جائے کہ زید کیا ہے، تب تو عالم ہونا جو اس میں وصف ہے طے ہے کہ وہ خبر بنے، اور جواب زید العالم کہہ سکتے ہیں آپ. لیکن اگر یہ سوال ہو کہ عالم کون ہے، تو مطلب سوال یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس معنی سے متصف جو شخص ہے وہ کون ہے. تو جواب میں آپ نے کہا کہ عالم کون ہے؟ زید ہے. عالم کون ہے؟ زید ہے. یعنی اس نام سے، یہ نام والا جو ہے وہ اس صفت سے متصف ہے، یہ کہا جائے گا. اب جو ہے اس میں وصف کیا بنے گا؟ مبتدا یا خبر؟ وصف میں مبتدا بنے گا. اس میں وصف کیا بن جائے گا؟ مبتدا بنے گا. اس میں وصف مبتدا بن جائے گا. تو یہاں تک جو ہے مبتدا کو معرفہ لانا، نکرہ لانا، مخصوص کرنا، مخصوص نہ کرنا،
ٹھیک ہے، یہ سب کب ہے کہ جب مسند جو ہے مفرد ہے، جب مسند کیا ہے مفرد، لیکن مسند کبھی کبھی جملہ بھی ہوتا ہے. مسند کیا ہوتا ہے؟ وہ نہیں ہوتا ہے جی. کیسے؟ زید جاءنی زید، زید مبتدا اور جاءنی مسند ہے کہ نہیں؟ جاءنی مسند اور وہ پورا جملہ ہے. تو مسند جملہ بھی ہوتا ہے. ابھی تک مفرد ہونے کے اعتبار سے حالت بیان کی جا رہی تھی. مسند جملہ ہوتا ہے. جملہ ہونے کی وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ جملہ میں مسند الیہ کی طرف جو نسبت ہوتی ہے اس نسبت میں مضبوطی آ جاتی ہے. کیا آ جاتی ہے؟ مضبوطی آ جاتی ہے. کیسے مضبوط ہے؟ ضربا زیدن، زیدن ضربا، اس کو سمجھایا تھا نا آپ کو. جب ہم کہتے ہیں زید ضربا زیدن، کیا کہتے ہیں؟ تو زید کی طرف ضرب کی نسبت کتنی بار ہوئی؟ ایک ہی بار. اور جب بولتے ہیں زیدن ضربا تو زید کی طرف 2 بار نسبت ہوتی ہے. کیسے؟ زید مبتدا مسند الیہ، ضربا فعل، ہوا ضمیر اس کا، اور ہوا ضمیر کا مرجع کون؟ زید. یہ ایک اسناد ہوئی. فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر واپس پھر خبر، اور خبر مسند کو بولتے ہیں. یہ دوسری بار اسناد ہوئی نا. تو جملہ جب ہوتا ہے مسند تو اس میں حکم میں تقوی آ جاتی، مضبوطی آ جاتی. حکم میں کیا آتی ہے؟ تو تقوی حکم کے لیے جو ہے مسند کو بجائے مفرد کے کیا لایا جاتا ہے؟ تو زیدن ضربا اور ضربا زیدن میں کیا فرق ہے وہ سمجھ میں آ گیا. اردو زبان میں ترجمہ وہی ہوگا زید نے مارا، اردو زبان ترجمہ کیا ہوگا؟ لیکن عربی زبان میں محل استعمال کیا ہو جائے گا؟ الگ الگ ہو جائے گا. اگر تقوی حکم کا فائدہ چاہتے ہو تو آپ کو بولنا پڑے گا زیدن ضربا، اور تقوی حکم کا فائدہ نہیں چاہتے ہو تو بولنا پڑے گا ضربا زیدن. سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کہتے ہیں کہ وہ اما کونہ جملتن، لیکن مسند کا جملہ ہونا فلت تقوی، تو فلت تقوی تو کس لیے ہوتا ہے؟ یہ حکم کو تقویت دینے کے لیے. او لکونہ سببیًا، یا اس لیے کہ وہاں اسناد کیا ہوتی ہے؟ سببی ہوتی ہے. جیسے زید قام ابوہ، زید قام ابوہ، تو قام ابوہ زید کا مسند ہے، زید مسند الیہ ہے نا بھائی، اور قام ابوہ مسند ہے پورا. تو یہاں قامہ کی اسناد زید کی طرف ہو رہی ہے کیا؟ نہیں ہو رہی ہے، بلکہ قامہ کی یعنی کھڑا ہونا زید کھڑا نہیں ہے. زید قامہ ابوہ کب بولیں گے؟ جبکہ کھڑا زید نہ ہو بلکہ زید کا باپ ہو. تو یہاں کھڑے ہونے کی اسناد زید کی طرف نہیں ہو رہی ہے بلکہ زید کے متعلق کی طرف ہو رہی ہے. تو متعلق کی جو صفت بیان کرے اس کو صفت سببی کہتے ہیں. پتہ ہے نا صفت حقیقی، صفت سببی. صفت سببی جو موصوف کے اندر پائے جانے والے معنی وصفی پر دلالت نہ کرے بلکہ موصوف کے، تو یہاں پر قیام جو ہے وہ زید کی طرف نہیں ہے بلکہ قیام کی اسناد زید کے متعلق. یہ ہوا سببی، اسناد سببی. تو یہ 2 معنی جب بتانا مقصود ہوتا ہے تو مسند کو کیا لاتے ہیں؟ جملہ لاتے ہیں. تو زیدن ضربا میں تقوی حکم ہے اور زیدن قام ابوہ میں کیا ہے؟ سببی ہے. اسناد کیا ہے؟ سببی. یہ 2 باتوں کے افادہ پہنچانے کے لیے خبر کو جملہ لاتے ہیں. واما کونہ جملۃ فللتقوی او لکونہ سببا. یہ ہوگی بات ختم. لما مرہ، اسی دلیل سے جو پیچھے گزرے سبب کے بارے میں. اب اس کے بعد بول رہے ہیں واسمیتها وفعلیتها وشرطیتها لما مرہ. مسند کبھی جملہ اسمیہ ہوتا ہے، جیسے زید عالم ابوہ، زید ابوہ عالم، زید ابوہ عالم کون سا جملہ؟ جملہ اسمیہ. کبھی جملہ فعلیہ ہوتا ہے جیسے زید یعلم ابوہ، زید. اور کبھی جملہ شرطیہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جملہ شرطیہ، جیسے پیچھے گزری ان کانا زید قائما، اگر کے ساتھ ہوتا کیا ہوتا ہے؟ تو ان کانا جو ہے مسند ہے اور وہ بطور شرط ہے. تو شرط اور فعل اور اسم کیوں آتا ہے مسند؟ اس کی وجہ پیچھے ہم نے تفصیل سے پڑھی نہیں پڑھی کیا؟ ارے مسند اسمیہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ دوام و استمرار پر دلالت کرے، فعلیہ ہوتا ہے تاکہ حدوث پر دلالت کرے، اور شرطیہ ان کے ذریعے ہوگا جہاں عدم جزم ہو، اذا کے ذریعے ہوگا جہاں کیا ہو؟ جزم ہو، لو کے ذریعے ہوگا زمانہ ماضی میں اس کے خلاف ہوگا تو یوں فائدہ ہوگا. پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ تو اسمیہ ہونے، فعلیہ ہونے اور شرطیہ ہونے کی تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے. کہتے ہیں واسمیتها وفعلیتها وشرطیتها لما مرہ.
اور مسند کا جملہ اسمیہ ہونا یا جملہ فعلیہ ہونا یا جملہ شرطیہ ہونا تو کس وجہ سے؟ پیچھے پڑھ چکے جو وجوہات ہم پیچھے پڑھ چکے. وظرفیتھا اور مسند کا کیا ہونا؟ ظرف ہونا. ظرف ہونا. سمجھتے ظرف ہونا؟ جی. جیسے زید فی الداری، زید فی الداری، تو ظرف لانا اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس میں اختصار فعلیت ہو. کیا ہو؟ اختصار فعلی. زید کا یعنی ایک تو ایک ظرف کے طور پر یوں بولے زید ثبت فی الداری، زید ثبت فی الدار. اتنا نہ، یا وقت وغیرہ لانا پڑتا ہے. کیا لانا پڑتا ہے ہمیں؟ وقت. یعنی ظرف کو بتانے کے لیے ایسا لفظ لانا پڑتا ہے نا کہ جو جگہ یا وقت پر کیا ہو سکے، لیکن اس کو اتنی تفصیل میں نہ جا کر کے آپ جو ہے یوم یا فی یا اس طرح کے الفاظ کو کیا کر دیجئے، ذکر کر دیجئے. ظرف کا معنی آ جائے گا اس کے اندر. جیسے ضربت فی المسجد، قمت فی المسجد، قرأت فی المسجد، قرأت فی المسجد. ایسا بھی بول سکتے ہیں قرأت فی مکان یقال لہ المسجد. اتنا لمبا نہ لا کر آپ نے کیا کہہ دیا، سیدھا آپ نے فی اور المسجد کا ذکر کر دیا. ظرفیت کا معنی ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو جملے میں اختصار پیدا کرنے کے لیے جملے کو کیا لایا جاتا ہے؟ مسند کو ظرفیہ لایا جاتا ہے. جیسے وظرفیت اختصار الفعلیتی، فعلیہ میں اختصار پیدا کرنے کے لیے کیا لایا تھا اس کو؟ اذ یا مقدرۃ بالفعل. اس لیے کہ صحیح ترین روایت میں ظرفی جملہ جتنے ہوتے ہیں وہ کس کے متعلق ہوتے ہیں؟ اس لیے زید فی الدار کی ترکیب بصریوں اس کوفیوں کے نزدیک زید ثبت فی الدار نکالتے ہیں. کیا نکالتے ہیں؟ بجائے کس کے؟ ثابت کے. واما تاخیرہ. اب مسند کو مؤخر کیوں کیا جاتا ہے؟ مسند کو تو جب مسند کو مؤخر کریں گے تو مقدم کون ہو جائے گا؟ مسند الیہ. ایسی نا بھائی؟ جی. مؤخر مقدم ہونے کی وجوہات بیان کر رہے ہیں کہ مسند کو بعد میں لانا اور مسند الیہ کو پہلے لانا. اس کی چند وجہ ہوتی ہے. اما تاخیرہ فلأن ذکر المسند الیہ اہم. لیکن مسند کو مؤخر کرنا تو اس لیے کہ مسند الیہ کا ذکر کیا ہوتا ہے؟ زیادہ اہم ہوتا ہے. کلام میں وہ بڑا عمدہ حصہ ہے. ایک وجہ یہ کما مرہ، جیسے کہ اس کی مثال پیچھے گزری. واما تقدیمہ، لیکن کبھی کبھی مسند کو بجائے مؤخر کرنے کے کیا کر دیا جاتا ہے؟ جیسے ایک ہے کہ زید قائم کہیں اور ایک ہے فی الدار زید، فی الدار رجل، معاف کیجئے، فی الدار رجل، فی الدار رجل. یا فی الدار کو کیا کر دیا گیا؟ رجل پر کیا کیا گیا؟ مقدم کیا گیا. یہ تقدیم کیوں؟ تو فلتخصیصہ بالمسند الیہ، فلتخصیصہ مسند الیہ کے ساتھ اس مسند کے خاص ہو جانے کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ خاص ہونے کی وجہ سے. دیکھیے قرآن پاک میں ایک جگہ لا ریب فیہ، فیہ کو مقدم مؤخر کیا گیا جو اس کا مقام ہے، برابر ہے. لیکن ایک جگہ فرمایا گیا جنت کے بارے میں لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون. لا فیہا غول، لا فیہا جنتی جو شراب دی جائے گی، پینے کی چیز جو دی جائے گی، اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے. لا فیہا غول، لا فیہا، ایسا نہیں کرے کہ لا غول فیہا نہیں بول رہے ہیں. فیہا مسند ہے اور غول کیا ہے؟ مسند الیہ. مسند کو یہاں کیا کر دیا گیا؟ لا ریب فی میں ریب مسند الیہ اور فیہ کیا ہے؟ یہاں مسند کو کیا رکھا گیا؟ مقدم رکھا. سمجھیے بات کو. تو مقدم مسند جس کو مؤخر ہونا چاہیے اس کو کیا کیا جا رہا ہے؟ مقدم کیا جا رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہا فلتخصیصہ بالمسند الیہ. وہ مسند جو ہے نا مسند الیہ کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ خاص ہو جاتا ہے، اس کی تخصیص ہو جاتی ہے. اسی لیے لا فیہا غول کا ترجمہ ہوگا کہ صرف اور صرف وہاں کی شراب میں غول نہیں ہے. غول کہتے ہیں نشہ نہیں، غول کہتے ہیں سر چکرانے کو، یعنی یوں جو ہے وہ الٹی ہونے لگتی ہے. وہاں کی شراب میں صرف غول نہیں ہے، وہاں کے علاوہ جتنی شرابیں ہیں سب میں کیا ہے؟ تو غول کا نہ ہونا خاص ہے صرف اور صرف اسی کے ساتھ، جنتی شراب کے ساتھ. تو تخصیص ہو گئی مسند الیہ سے. مسند الیہ سے تخصیص ہے. اور
اگر قرآن پاک کے بارے میں یوں کہا دیا تھا لا فیہ ریب، کیا کہا دیا تھا؟ تو مانا تھا صرف قرآن میں ہی شک، حالانکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود نہیں ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ صرف قرآن میں شک نہیں ہے تو انجیل میں، زبور میں، توریت میں، اس میں بات آئی؟ تو یہ حصر کرنا مقصود نہیں تھا، تو کہا لا ریب فیہ، جیسے اس میں شک نہیں ویسے اس میں بھی، یہ نہیں کہ صرف اسی میں شک نہیں باقی سب میں شک ہے۔ یہاں حصر اگر کر دیتے تو معنی خراب ہو جاتا، تو اس لیے حصر کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ بخلاف خمور الدنیا، بخلاف کس کے؟ دنیاوی شراب کے، کہ دنیاوی شراب میں تو نشہ ہے لیکن وہاں صرف وہاں کی ہی شراب ایسی ہے جس میں نشہ نہیں ہے۔ ولہذا لم یقدم الظرف فی لا ریب فی، اس لیے تو لا ریب فی میں ظرف کو مقدم کیوں؟ لئلا یفید ثبوت الریب فی سائر کتب اللہ تعالی، تاکہ اللہ تعالیٰ کے تمام کتابوں میں ریب کے ثبوت کا فائدہ نہ کر دے، یعنی اس بات کا وہم نہ ہو جائے کہ اچھا صرف قرآن میں شک نہیں ہے باقی اس بات کا افادہ نہ کر دے جملہ، اسی لیے فیہ کو یہاں مقدم نہیں کیا گیا۔ اب التنبیہ من اول الامر علی انہ خبر لا نعت کقولہ لہ ہمم لا منتہی لکبارہا وہمتہ الصغری اجل من الدہر۔ اس کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب۔